السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وزدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اور ہر اس شخص کے لیے جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا، اس کے لیے دو بھاگ ہیں، اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے۔ سورہ الرحمن۔ یہاں کھڑے ہونے سے مراد نماز ہے۔ جو بھی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کے سامنے کھڑے ہونے کے خوف سے زندگی کے ہر عمل کی جوابدہی کا خیال رکھتا ہے، وہ ضرور اللہ کے ساتھ نماز سے اپنا لنک جوڑ کے اس کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوگا۔ اس لیے نماز جنت کی کنجی ہے۔ الحدیث کہہ کر انسان کو موٹیویٹ کیا گیا ہے کہ اگر تم جنت کی خریداری کرنا چاہتے ہو تو رب کی نماز پڑھو، جو دنیا میں پاکی کا ذریعہ اور آخرت میں سرخروئی کا سامان ہے۔ وہی نماز پڑھے گا جس کو فکر آخرت ہوگی۔ فکر آخرت ہی مومن کا اصل سرمایہ، حیات اور مقصد زندگی ہے۔ جس نے خوف الہی کی بنا پر نماز پڑھی، اس نے قیامت کے دن کا امن و سکون اور پناہ کی خریداری کر لی۔ کل قیامت کے دن آپ کو اس عمل کا اتنا اجر ملنے والا ہے، اس کا آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ چھوٹے سے کام کا اتنا بڑا تحفہ، اتنا بڑا اجر ملنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو میرے خوف سے نماز پڑھتا ہے اس کے لیے کل 2 جنتیں ہیں۔ اب جو جنت کے دروازے کھلتے ہیں تو وہاں کی نعمتوں کا یہ عالم ہوگا کہ نہ کسی انسان کے تصور میں آئی ہوں گی، نہ کوئی ان کا گمان ہی کر سکا ہوگا۔ دنیا میں جو کچھ محنتیں کی، اس کے لیے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اس کو کیا کچھ ملنے والا ہے۔ یہ سب ایمانیات کی باتیں ہیں۔ جتنا اللہ پر ایمان ہوگا، اتنا ہی تمہارے اندر جوش و جذبہ اور اس جنت کو پانے کا شوق اور طلب بڑھے گی۔ جنت کا وعدہ اللہ کا ہے۔ جب اس پر یقین ہو جائے کہ پختہ ایمان کا تحفہ مل جاتا ہے اور جنت ملنے کی تصدیق ہو جاتی ہے، خوف الہی اصل سرمایہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا کوئی رب کو زیادہ جانتا ہے اتنا ہی وہ اس سے زیادہ ڈرتا ہے۔ لوگوں، میں تم سے سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں اور سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ اللہ نے مجھے فرمایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دیں کہ وہ مجھ سے ڈریں، کیونکہ میری ہستی ہے ہی اس لائق کہ مجھ سے ڈرا جائے۔ الحدیث نماز کی برکات جنت کے دروازے کھلواتی ہے۔ آگے آیت کا مزاج بالکل مختلف ہے۔ جب جنت سامنے ہوگی، اس وقت احساس ہوگا کہ انسان رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلائے گا۔ تھوڑی محنت پر اتنا عظیم الشان انعام، اتنا بڑا اجر۔ جتنا آپ کے دل کے اندر اللہ کے وعدے کا اعتماد ہوگا، اتنا ہی اعمال میں فرق آئے گا۔ اس وعدہ کا یقین ہو جائے تو ہمارے اعمال میں ایک نیا رنگ، نیا جذبہ، نئے احساسات، اسے حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو جائے گا۔ جب انسان کے اندر کسی چیز کو حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے تو پھر سے ایک دھن لگ جاتی ہے۔ نہ گرمی کی شکایت، نہ بھوک و پیاس، نہ کسی تکلیف کا احساس۔ اللہ کے وعدہ پر ایمان پختہ ہو جائے تو دنیا کی تمام مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ نہ کوئی ڈپریشن رہتا ہے، نہ اداسی۔ اللہ جنت میں جنتیوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمائیں گے، یہ جنتی راتوں کو کم ہی سویا کرتے تھے، پچھلی رات اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگا کرتے تھے۔ القرآن۔ ہمیں عبادت صرف سمجھ کر ہی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ شکر کے طور پر بھی عبادت کریں۔ اللہ کے نزدیک سب سے بڑھ کر کامیابی جنت میں داخلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ الحدیث اللہ ہماری نمازوں اور اپنی بارگاہ میں کھڑا ہونے کو کچھ ایسا سا بنا دے کہ ہم تیری قربت کی لذت کو پاتے ہوئے اس دنیا سے اتنے بے نیاز ہو جائیں کہ ہماری زندگی کا ٹارگٹ صرف اور صرف تیری دید بن جائے۔ آمین۔ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصائے محشر میں ہے۔
یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصۂ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔